السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ وقال اللہ تعالی وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم پروفیسر ڈاکٹر خبیب شاہد صاحب، صدر پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن پاکستان، میرے محترم میرے استاد جناب ڈاکٹر عبدالعزیز یاسر سابقہ مرکزی صدر، میرے بھائی ڈاکٹر عبدالمالک صاحب سابقہ مرکزی صدر پیما، جناب ڈاکٹر محمد طیب صاحب سابق صدر خیبر پختونخوا پیما، جناب پروفیسر ڈاکٹر گلشن صاحب نومنتخب صدر پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا، اور ڈاکٹر محمد اقبال خلیل صاحب سامعین مجلس۔ ڈاکٹرز ہمارے اس معاشرے کے کریم ہوتا ہے، اور ایک طرف یہ معاشرے کا ذہین ترین طبقہ ہوتا ہے، دوسری طرف یہ معاشرے کا مؤثر ترین طبقہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت کی صلاحیتیں بھی دی ہوتی ہے، قابلیت کی نعمت بھی دی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک احترام کا، ایک عزت کا، ایک تقدس کا مقام بھی ان کو ملا ہوتا ہے۔ احترام اور تقدس اور ذہانت اور قابلیت کے ساتھ ساتھ معاشرے کا ان کے اوپر ایک اعتماد بھی ہوتا ہے، اور معاشرے میں ان کا ایک انفلوئنس اور ایک رسوخ بھی ہوتا ہے۔ تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بہت اہم سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا، اور بالخصوص کوئی نظریاتی تحریک، کوئی انقلابی تحریک اس انتہائی اہم سیگمنٹ کو، جو ذہانت اور قابلیت کا، جو رسوخ اور انفلوئنس کا، اور جو عزت و احترام اور تقدس کا مالک ہے، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ بلکہ حقیقت میں تو کوئی بھی انقلابی تحریک، نظریاتی تحریک سب سے زیادہ توجہ اسی طبقے پہ دے گی، اور انقلاب کے اندر، نظریاتی تحریکوں کے اندر اسی طبقے نے ہیراول دستے کا رول ادا کرنا ہے اور فرنٹ لائن بننا ہے۔ تو پیما پاکستان سے بھی، پیما خیبر پختونخوا سے بھی ہماری یہی توقعات ہیں کہ اپنی ذہانت اور قابلیت کو، اپنی رسوخ کو اور انفلوئنس کو، اور معاشرے میں ان کا جو اعتبار ہے، ان کے اوپر جو ٹرسٹ ہے اور ان کا جو احترام ہے، اس کو اپنی نظریے کے لیے، اپنی عقیدے کے لیے، اپنی انقلاب کے لیے کام میں لائیں گے، اور انقلابی قافلے کے اندر فرنٹ لائن پہ اپنا رول اور اپنا کردار ادا کریں گے۔ ڈاکٹرز کی اس کنونشن میں اصلاح معاشرہ، اسلامی تحریک میں کردار، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروفیشنل اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی، یہ وہ موضوع ہے جس پہ میں نے کچھ مختصر سی گفتگو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ میں اگر شروع کر لوں اسلامی تحریک سے، اور اس کے بعد اصلاح معاشرہ، اور اس کے بعد پروفیشنل ذمہ داریوں پہ، تو اس ترتیب سے میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صالح صحبت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیک لوگوں کی مجلس دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی سوسائٹی دی ہے، ایک ایسا حلقہ احباب دیا ہے، ایک ایسی تنظیم اور تحریک دی ہے جو اپنی ماں سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتی ہے، اور ہماری اصلاح کی، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی اور خیر اور فلاح کی فکر کرتی ہے۔ اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنی چاہیے کہ پیما کی صورت میں یہ صالح صحبت، یہ نیک محفل، اور یہ اچھے انقلابی
نظریاتی لوگوں کی یہ رفاقت ہمیں وہ حاصل ہو گئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیس العبد عبد الہوا یذلہ، انسانوں میں سے خراب انسان وہ ہے، کمزور انسان وہ ہے کہ جو خواہشات نفس کا بندہ ہو، اور خواہشات نفس کا ایسا بندہ ہو کہ خواہشات نفس نے اسے گمراہ کر دیا، خواہشات نفس نے اس کی لگام پکڑی ہوئی ہے، آرزوؤں نے، تمناؤں نے، حسین خوابوں نے، منصوبوں نے، دنیا کی رنگینیوں نے اس کی قیادت اور امامت سنبھالی ہوتی ہے، اور وہ اس کے پیچھے بھاگا جا رہا ہوتا ہے۔ نفس کا بندہ، خواہشات کا بندہ، وہ بدترین بندہ ہے کہ جس کو نفس نے اور دنیا کے خواہشات نے اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ تو پیما کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچایا ہوا ہے۔ ہم نفس کے بندے نہیں ہیں، ہم پیٹ کے بندے نہیں ہیں، ہم جیب کے بندے نہیں ہیں، ہم دنیا کے اندر دنیا کے لیے نہیں جی رہے، بلکہ ہم اپنی رسوخ کو، اپنی قابلیت اور ذہانت کو، اپنی معاشی اور معاشرتی اور سماجی حیثیت کو ایک نظریے کے لیے، ایک عقیدے کے لیے، ایک انقلاب کے لیے، ایک پلیٹ فارم اور ایک ٹول اور ایک انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس مقام سے بالا تر کر دیا ہے۔ وہ اکبر آبادی کے زمانے میں ہندوستان میں بڑی سخت حکومت تھی فرنگیوں کی، بالکل ابتدا میں تو سزائیں ملتی تھی، کالا پانی لوگ بیچتے تھے، عمر قید بعبور دریائے شور جو جزیرہ انڈمان خلیج بنگال کے اندر واقع ہے، اوپن ایئر پریزن تھا۔ تو لوگ جو سنجیدہ لوگ ہوتے تھے، مخلص لوگ، اشارے کنایوں میں انگریزوں کے اوپر تنقید کرتے۔ تو اس وقت جو نظام تعلیم انگریزوں نے رواج دیا تھا، اکبر نے اس کے اوپر تنقید کی کہ اس سے جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو وہ کس مقصد و نسبلین کے لوگ ہیں۔ تو اکبر نے کہا تھا کہ کیا کہیے، احباب کیا کاری نمایاں کر گئے، بیے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ تو یہ دراصل ایک انسان کے لیے کہ وہ صرف اسی کے لیے جیے، قرآن نے تو اس کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو لوگ اسی لیے جیتے ہیں یہ لوگ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانور اگر اس کو سبز چارہ ملے، اس کو ٹھنڈا پانی ملے، اس کو سایہ ملے، اور وہ اپنی نسل کے اندر اضافہ کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، تو جانور ہیں، عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے۔ ایک انسان عقل، شعور اور پھر ہدایت کے سامان کے باوجود اگر اسی مقصد نسبلین کو اپنائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو یہ ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں پیما کی صورت میں ایک ایسی تحریک ملی ہے جس نے ہمیں وحی الہی سے وابستہ کر دیا ہے، جس نے ہمارا رشتہ آسمانی ہدایت سے جوڑ دیا ہے، جس نے قرآن و سنت کی صورت میں جو ہدایت کا ابدی اور ختمی سرچشمہ ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑ دیا ہے۔ اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو مقصد اور جو نسبلین قرآن و سنت نے ہمیں دیا ہے وہی دراصل پیما نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اسی کے لیے جینا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، اس کے لیے سوچ و بچار کرنا، اس کے لیے غور و فکر کرنا، اس کے لیے دن رات ایک کرنا، اسی کے لیے قربانی دینا، استقامت اور صبر کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرنا، اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھنا چاہیے، اس کو اپنے لیے خوشبختی اور نیک بختی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس راستے کے اندر ہمیں قبول کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مقصد نسبلین ہیں یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اس مقصد نسبلین کو ہم سمجھیں، اس کو اپنے قلب و دماغ کے اندر راسخ کریں، اسے اپنی روح کے اندر جذب کریں، اسے اپنے شخصیت کا حصہ بنائیں، اور پھر اسی کے ہو کے رہ جائیں۔ یہ ایک کمپوننٹ نہ ہو، ایک جز نہ ہو، یہ پارٹ ٹائم جاب نہ ہو، یہ اس وقت کا کام نہ ہو جب میں دوسرے تمام امور کو نمٹاؤں اور میرے پاس کچھ وقت بچ جائے پھر میں یہ کام کروں۔ نہیں، یہ پرائرٹی نمبر 1 ہو، یہ مرکز ہو، یہ محور ہو، یہ نیوکلیس ہو، یہ میری زندگی کا ایسا بڑا ہدف اور پروجیکٹ ہو کہ جو عام بندہ میری زندگی کو دیکھ لے وہ سمجھے کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں اور کس مقصد نسبلین کے لیے جدوجہد کرنے والا ہوں۔
تو یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو مشن پیما نے دیا ہے اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی جنتوں کو پانا، ابدی کامیابیوں اس کے مستحق بن جانا، یہ پیما نے دیا ہے۔ اپنی خدمات کے ذریعے سے، انسانیت کی خدمت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا، بنیادی طور پر تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بھی یہ بتایا ہے اپنی سی مقصد نصب کے اندر کہ اللہ کسی غار کے اندر اور کسی پہاڑ کے اندر اور کسی جنگل و بیاباں میں اور کسی دشت میں اور کسی ترکی دنیا میں اور کسی رہبانیت میں اور کسی کنارہ کشی میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق کے اندر ڈوب کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، ان کو ہدایت کے راستے کی طرف بلانا، اسی کے اندر اللہ کی رضا ہے۔ تو جو اقبال نے اپنی مشہور نظم پیر رومی اور مرید ہندی میں کہا ہے نا کہ جو ہندوستانی مرید نے اس سے پوچھا ہے کئی سوالات پوچھے ہیں، لیکن 2 سوالات بڑے دلچسپ ہیں۔ ایک سوال تو ہندوستانی مرید نے یہ پوچھا کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، اب تلک باقی ہے روح میں درد و کرب۔ شرق و غرب کے علوم میں نے پڑھ لیے لیکن دل کا اطمینان نہیں ہے۔ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، اب تلک باقی ہے روح میں درد و کرب۔ تو مولانا روم نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ مولانا روم نے کہا ہے کہ دست ہر نا اہل بیمارت کند، ڈاکٹر کی بات کی گئی، دست ہر نا اہل بیمارت کند، سوئی مادر آکی تیمارت کنر، ہر نا اہل کا ہاتھ تمہیں مزید بیمار کرے گا۔ اپنی ماں کی طرف آؤ، اپنے اصل کی طرف آؤ، اپنے بنیاد کی طرف آؤ تاکہ تیری تیمارداری ہو سکے۔ ہمارا اصل قرآن و سنت ہے، ہمارا اصل اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اس کا طلب ہے، یہ ہمارا اصل ہے۔ دوسرا سوال وہ پیری رومی نے پوچھا ہے جو کہ آپ کے مقصد سے متعلقہ ہے اور اس موضوع سے بھی اس کے تعلق بنتا ہے کہ پیر مرید ہندی نے پوچھا اس سے کہ کاروباری خسروی یا راہبی کیا ہے آخر غایتی دینی نبی، ہمارے پیغمبر جو دین لائے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کاروباری خسروی پیٹ کے بندے بن جائیں یا راہبی یا ترکی دنیا کر لیں، انسانوں کو چھوڑ دیں، کیا مقصد ہے اس کا؟ تو مولانا روم نے اس کا جواب دیا ہے کہ مصلحت در دین عیسیٰ غار و کوہ، مصلحت در دین ماں جنگ و شکوہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دین کی غایت یہ تھی کہ پہاڑوں میں چلے جاؤ اور اپنے نفس کا تزکیہ کرو، جنگلوں میں چلے جاؤ اور اپنے نفس کا تزکیہ کرو۔ اور میرے نبی جو دین لائے ہیں اس کی غایت یہ ہے کہ جنگ کرو، جنگ کا مطلب ہے حد الوسع کوشش کرو، آخری درجے کی کوشش کرو، ان تک جدوجہد کرو اور شان و شوکت حاصل کر لو، امامت حاصل کر لو، قیادت حاصل کر لو، اپنی دین و عقیدے، اپنی نظریے اور اپنے مقصد و نصبالین اور مشن کے لیے قوت حاصل کرو، اور جو سیاست اور ریاست اور سیاست اور مملکت کی چابیاں ہیں اس کے اوپر تسلط حاصل کرو، جو نرو سنٹر ہے، انسانی اعصابی مراکز ہے، ان کے اوپر قبضہ کر لو، یہ اسلام کا۔ تو یہ جو آپ کا مقصد و نصبالین ہے یہ دراصل یہی ہے کہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کی مخلوق کی اصلاح کر کے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے۔ تو یہ مقصد ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے لیے جدوجہد کریں، بھرپور انداز سے جدوجہد کریں۔ اور میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ مقصد تو بیسیکلی پیما کے کسی مرکزی صدر نے اپنی ذہن سے ایجاد نہیں کیا، یہ تو میں نے جس طرح عرض کیا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب نے ہمیں دیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ تو یہ اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے اخذ کیا گیا ہے کہ جو اپنے الفاظ میں اس کو تحریر کیا گیا ہے۔ تو یہ مقصد انبیاء کا بھی ہے، اسلام کی غایت ہے، قرآن کا مقصد ہے، پیغمبر کی رسالت کا مقصد ہے، اور یہ مقصد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس کو جیل القرآن کہا جاتا ہے، ان کا مقصد تھا۔ اب میں دو صرف آپ کو تاکہ آپ کی توجہ دلاؤں کہ اس مقصد کا تقاضا کیا ہے۔ ایک واقعہ جو ہیں وہ سورہ حشر کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت 9 کے ترجمے اور تشریح میں لکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑا سبق ہے انقلابیوں کے لیے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کا ٹکڑا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ اپنی جگہ خود بہت زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔
اپنی کمزوری کو، اپنی محتاجی کو، اپنی ضرورت کو چھپاتے ہیں، اور دوسرے کو جو ان سے کم ضرورت مند ہیں ان کو اپنے حق دیتے ہیں، اپنا حصہ دیتے ہیں، خود سختیاں برداشت کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، دوسروں کو سہولت دیتے ہیں۔ اس کی تشریح میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن جلد پنجم میں لکھا ہے کہ اس کی بہترین مثال صحابہ کرام دی، اور نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو انصار مدینہ آ گئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور ان سے فرمایا کہ ہماری پاس زمینیں ہیں، زرعی زمینیں اور باغات ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ زمینیں آدھی کر لیتے ہیں، آدھی زمینیں ہماری ہو جائیں گی اور آدھی جو ہمارے مہاجرین بھائی آئے ہیں تو یہ ان کی ہو جائے گی۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ جو مہاجرین آئے ہیں یہ مکہ سے آئے ہیں، اور وہ دشت ہے، وہاں نہ کوئی باغ ہے اور نہ وہاں کوئی کھیت ہے، تو یہ کھیتی باڑی نہیں جانتے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم لوگ اپنی زمینیں اپنے پاس رکھو، اسی کے اوپر محنت کرو، اور جو فصل حاصل کرو وہ آدھا خود لے لو اور آدھا ان کو دے دو۔ انہوں نے کہا بالکل، آمنا و صدقنا۔ اچھا، پھر اس کے بعد پھر بنو نذیر کا علاقہ فتح ہوا، تو وہ زرخیز علاقہ تھا، کھیت تھے، باغات تھے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلائے، انصار و مہاجرین کو، ان سے فرمایا کہ دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ جو علاقہ نیا فتح ہوا ہے اور جو پرانا آپ کی زمینیں ہیں ان سب کو ملایا جائے اور دوبارہ نیا اجتماعی اراضی کی جائے، انصار و مہاجرین کے دونوں کو ملایا جائے، اور پھر انصار و مہاجرین میں اس کو تقسیم کر دیا جائے، ایک فارمولے کہتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ لوگوں کی زمینیں آپ کے پاس ہوں اور جو نئی زمینیں فتح ہوئی ہیں یہ ہم مہاجرین کو دے دیں۔ تو انصار نے ان سے کہا کہ جو نئی زمینیں فتح ہوئی ہیں یہ آپ مہاجرین کو دے دیں، اور ہماری زمین بھی دینا چاہیں تو حاضر ہیں۔ اس کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب یمن کا علاقہ فتح ہوا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا انصار مہاجرین کو کہ یہ علاقہ جو ہے فتح ہوا ہے، اور انصار نے بڑی قربانیاں دی ہے، انصار نے بڑی ہمت کی ہے، انصار نے جس کو کہتے ہیں نا انکنڈیشنل سپورٹ اور سرنڈر کیا ہے سب کچھ اسلام کے لیے، نظریے کے لیے، عقیدے کے لیے۔ تو اگر آپ لوگوں کو راضی ہو تو یہ ہم جو نیا علاقہ فتح ہوا ہے یہ ہم انصار کو سارا دے دیں گے۔ تو انہوں نے مہاجرین نے کہا کہ بالکل دیجئے۔ تو انصار کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس زمین میں سے ہم کوئی ایک ٹکڑا بھی لیں جب تک جتنا ہمیں ملے اتنا ہمارے مہاجرین بھائیوں کو نہ ملے۔ یہ ہوتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ انقلابی لوگ ہوتے ہیں۔ انقلاب ایسے نہیں آتا، انقلاب قربانی چاہتا ہے، وقت کی قربانی، خواہشات کی قربانی، منصوبوں کی قربانی، آرزوؤں کی قربانی، حسین مستقبل کی قربانی، اپنی جائز ضرورتوں کو قربان کرنے کی، اور اختیاری طور پر بھوک اور پیاس اور امتحان اور آزمائش اور مصیبت کو انگیخ کرنے کی یہ ہمت چاہیے انقلاب۔ ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے انداز سے کوئی انقلاب نہیں آتا۔ اسلام کا انقلاب تو بہت بڑی چیز ہے، جو دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے انقلاب، فرینچ ریولوشن یا رشین کمیونسٹ ریولوشن یا امریکہ کی آزادی کا یا اس طرح کی آپ دیکھ لیں، اس میں بھی جو بہت ہی چھوٹا سا واقعہ ہے انسانی، اس میں بھی انسانوں نے بڑی بڑی قربانیاں طویل وقت تک انسانی گروہوں نے دی ہے، تب وہ انقلاب آیا۔ اور دوسرا واقعہ اس کو بیان کر کے پھر میں اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ دوسرا واقعہ بیعت عقبہ ثانیہ کا ہے، دا سیکنڈ پلیج آف دا عقبہ۔ جو بیعت عقبہ ثانیہ ہے، ابن ہشام نے لکھا ہے کہ 73 لوگوں نے یہ بیعت کی، 2 خواتین اور 71 مرد، اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کو سپورٹ دیں گے مدینہ۔ تو جب وہ بیعت کر رہے تھے تو ایک انصاری نے کہا کہ صبر کر لے، بیعت نہ کریں، اور کچھ سوالات پوچھے کہ بھئی تیار ہو تاکہ ریکال ہو جائے، چیزیں پختہ ہو جائیں، سارا منظرنامہ سامنے ہو کہ یہ جو بیعت ہے اور آپ کا حلف، جو پیما کا مقصد و نسبلین ہے وہ بیعت ہے، دراصل وہ آپ انسانوں سے بیعت کر رہے ہیں، انسانوں کے رب سے بیعت کر رہے ہیں، اپنے آپ سے بیعت کر رہے ہیں۔ تو جب وہ بیعت ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا صبر کر لیں، انہوں نے ریکال کی، انہوں نے دوبارہ نقشہ کھینچا، تصویری الفاظ کی تصویر میں وہ ساری صورتحال سامنے رکھی کہ دیکھیں اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو کہ سرخ و سفید تم لوگوں سے لڑنے کے لیے اٹھائیں گے، ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے کہا تیار۔
انہوں نے کہا اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اشراف قتل ہوں گے، آپ کے سردار قتل ہوں گے، تیار ہو؟ انہوں نے کہا تیار ہیں۔ انہوں نے کہا اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے قتل ہوں گے، انہوں نے کہا ہم تیار ہیں۔ انہوں نے کہا اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معیشت کی کمر ٹوٹ جائے گی اور آپ بھوک اور فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ انہوں نے کہا اس کے لیے بھی تیار۔ اس کے بعد انہوں نے بیعت کرنا چاہیے، لیکن بیعت کرنے سے پہلے اللہ کے پیغمبر سے ایک سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم یہ سب کچھ کریں، سرخ و سفید سے لڑیں، اپنے اشراف کا قتل گوارا کریں، اپنے بچوں کا قتل گوارا کریں، اپنی معیشت کی کمر کو ٹوٹنے دیں، تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنہ، جنت ملے گی۔ انہوں نے جنت کے اوپر سودا کر لیا۔ تاریخ نگار کہتے ہیں کہ 73 میں سے 50% بدر، احد اور خندق کے اندر شہید ہو گئے۔ انہوں نے اسلام کا غلبہ دیکھا ہی نہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ تو یہ انقلاب چاہتا ہے، جب ایک مقصد نسپلین کو ہم نے اپنایا ہے، اس کے لیے پھر اس معیار کی اور اس لیول کی اور اس درجے کی محنت اور جدوجہد جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ میں جب چین گیا تھا تو میں نے کوئی 40 صفحے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے اوپر ایک پیپر لکھا۔ 1 مہینے میں چائنا میں رہا، یہ کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے، اسٹیٹ گیسٹ تھا۔ تو میں نے کوئی 40 صفحے، جس میں سے 5-6 صفحے میں نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا CPC کے اوپر لکھا، ان کا آرگنائزیشنل ڈائیگرام کیسا ہے، ان کی سسٹم کیسا ہے۔ مجھے وہاں پتہ چلا کہ جب ماؤ نے انقلاب برپا کیا چین کا، تو انہوں نے چین کو تھوڑے وقت میں تبدیل کر دیا، اور وہ ان کے جو انقلابی لوگ تھے ہر مکتب فکر میں، ہر شعبے میں، اس کی وجہ سے تبدیل کر دیا۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ وہاں ہوتے تھے بیئر فوٹڈ ڈاکٹرز، بیئر فوٹڈ ٹیچر۔ وہ ٹیچرز جنہوں نے چند سالوں میں 100% خواندگی حاصل کر لی، وہ ڈاکٹرز جنہوں نے چند سالوں میں 100% حفظان صحت کے اصول لوگوں کو سمجھا دیے کہ بیماریوں سے کیسے بچنا ہے، اچھی صحت کیسے مینٹین کر دی ہے، اپنی کمیونٹی کو کیسے صحت مند رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے گھر گھر جا کے، انقلابی تھے، جنونی تھے، اپنے مقصد کے لیے پاگل ہو گئے تھے، دن اور رات کو اور دنیا اور نفع و نقصان کو نہیں جانتے تھے، ایک ہی چیز کو جانتے تھے، اپنے مقصد و نسبلین کے لیے کوشش کرنا۔ تو دیکھیں یہاں دنیائی مقاصد کے لیے بھی، یعنی اب میں جب ساؤتھ افریقہ گیا اور میں نے along walk to freedom جو نیلسن منڈیلا کی سوانح حیات ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر پولیٹیکل ورکر کو پڑھنا چاہیے۔ جو افریقن نیشنل کانگریس ہے، ANC افریقن نیشنل کانگریس، وہ جس وقت بنی تھی اس کے ٹھیک 100 سال کے بعد انہوں نے انقلاب لے آیا۔ وہ انقلاب ان کا کیا تھا؟ بہت چھوٹا سا انقلاب تھا۔ یہ تھا کہ گوروں اور کالوں کو ایڈل فرنچائز کی بنیاد پہ 1 مین 1 ووٹ کا حق دیا جائے۔ بہت چھوٹی سی چیز تھی، کچھ نہیں مانگتے تھے، بہت سادی سی بات تھی، بھائی ہمیں ووٹ کا حق دو، کالوں کو گورے کے برابر تسلیم کر لو۔ اس کے لیے افریقن نیشنل کانگریس نے 100 سال جدوجہد کی، جس میں سے 30 سال نیلسن منڈیلا نے رابن آئی لینڈ میں گزاری، جو کیپ ٹاؤن کے ساتھ آئی لینڈ ہیں، وہاں پہ اس نے 30 سال گزارے، جیلوں کے اندر گزارے۔ تو یہ انقلاب جو ہیں، یہ جو مقصد ہے، جو نسپلین ہے، یہ قرآنی ہے، یہ پیغمبری ہے، اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے لیے کوشش کی جائے، جدوجہد کی جائے۔ اس کوشش اور جدوجہد کی میرے خیال میں 5 صورتیں ہیں آپ کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے۔ میں ایک ایک جملے میں اس کو بتا دیتا ہوں بطور تذکیر و یاد دہانی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں بحیثیت پیما کے کارکن، جس طرح صوبائی نومنتخب صدر نے بتایا، ہمیں ایک چیز تو طے کرنی چاہیے اپنے آپ کے ساتھ، اور وہ چیز یہ ہو کہ میں ابناء الدنیا نہیں ہوں گا، عبد الدرہم اور عبد الدینار نہیں ہوں گا، پیٹ کا بندہ، جیب کا بندہ، دنیا کا بندہ، درہم و دینار کے لیے جینے والا، اس کو سمیٹنے والا، یہ نہیں ہوں گا۔ کام تھوڑا کروں یا زیادہ کروں، صلاحیتیں میری تھوڑی ہیں یا زیادہ ہیں، لیکن یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں نے یہ طے کرنا ہے کہ میں نے ابناء الدنیا نہیں، دنیا کا بیٹا فرزند نہیں بننا ہے، میں نے عبد الدرہم عبد الدینار نہیں بننا ہے، میں نے اس دنیا کے اندر آسائشوں کو اور دولتوں کو سمیٹنا نہیں ہے،
ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا دنیائی منصوبہ، یہ نہیں. میں مقصد کا بندہ بنوں گا، میں مشن کا بندہ بنوں گا، میں انقلابی بنوں گا، میں اسی کے لیے جیوں گا، میں اسی کے لیے موت کی تمنا اپنے رب سے اور دعا کروں گا. یہ سب سے پہلی چیز. اگر ہم انقلابی ہیں تو ہمیں بحیثیت آرگنائزیشن کولیکٹیولی اور بحیثیت فردن اپنے آپ کے ساتھ یہ طے کرنا پڑے گا کہ بھائی میری زندگی کا مقصد کم از کم یہ نہیں ہے، میں اس کے لیے نہیں جیوں گا، اور یہ میری ٹارگٹ نہیں ہے، پرائرٹیز نہیں ہے میری. تو سب سے پہلی چیز ہے. دوسری جو اس کے بعد چند چیزیں وہ یہ ہیں. نمبر 1 پروفیشنل ایکسلنسی. دیکھیں آپ پروفیشنلی ایکسلنٹ کے مقام پہ ہوں گے نا تو آپ کی ریسپیکٹ ہوگی اپنی کمیونٹی میں، اور آپ کے دعوت کا سب سے پہلا مخاطب آپ کی کمیونٹی ہے. آپ کی کمیونٹی آپ کی ریسپیکٹ کرے گی، آپ کی قدر کرے گی، آپ کو امام، آپ کو استاد، آپ کو رہنما، آپ کو قائد، آپ کو لیڈر وہ سمجھیں گے. تو اس کے نتیجے میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوگی. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بحیثیت پیما کے کارکن کے ایک پروفیشنل ایکسلنسی، جو بھی آپ کی فیلڈ ہے اس میں تمام معلومات اور اپڈیٹ جو نالج جنریٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کی نظر ہو اور وہ آپ کے سامنے ہو اور لوگوں کو پتہ چلے. الحمدللہ پیما کا ہے. پیما کا نہ صرف پاکستان کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، جہاں بھی آپ کے لوگ گئے ہیں. اس حوالے سے دوسرے جو ہمارے اسلامی تحریک کے ادارے ہیں اس کی نسبت آپ لوگوں نے اپنا ایک چھاپ، جس کو کہتے ہیں نا ایک فٹ پرنٹ، وہ آپ لوگوں نے ایک قائم کر لیا ہے، جس کو جہاں بھی ہم جائیں دنیا بھر میں وہ نظر آتا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے، بہرحال اس پہ مسلسل رہنے کی ضرورت ہے. ایک پروفیشنل ایکسلنسی وہ ہونی چاہیے. جو بھی میں کام کروں انتہائی مہارت سے کروں، اور جس طرح اسلام نے احسان کا لفظ استعمال کیا ہے، احسان کا، اس احسان بہترین انداز سے، ماڈل طریقے سے، آئیڈیل انداز سے میں اپنے کام کو، پروفیشنل کام کو سر انجام دوں اور لوگ مجھے فالو کریں، اس میں میری تقلید کریں. تو ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ مریض کے نبض کو ٹچ کرتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی عقیدے اور اس کی شخصیت کی اصلاح کی بات بھی کرنا. دیکھیں آپ کے پاس جو لوگ آئے ہیں ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، اور نرم دل سب سے زیادہ موضوع ہوتے ہیں واعظ اور نصیحت کو سننے کے لیے. ان کے لیے لمبی تقریروں کی اور طویل لیکچروں کی ضرورت نہیں ہوتی. دو چھوٹے چھوٹے بول، خوبصورت حکمت کے ساتھ، قرآن و سنت سے مزین، مختصر الفاظ میں، حالات کے مطابق، وہ اس کے لیے بڑے بڑے خطبوں سے اور لیکچروں سے اور کتابوں سے اور لائبریریوں سے بڑھ کر کام کرے گا. تو اپنا علاج، جسمانی علاج کے ساتھ روحانی علاج اور اپنی مریض کی عقیدے کی اصلاح اور اس کو اس راستے کی طرف لانا، یہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ دوسرے طبقوں کی نسبت زیادہ بہتر طور پہ اور زیادہ مؤثر انداز سے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جو مجھے اس پوری چیز میں نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انقلاب اس وقت تک آ نہیں سکتا جب تک انقلابی وقت نہ دے. وقت بہرحال سب کو دینا ہوگا، خواہ کوئی بندہ کتنا ہی ٹیکنیکلی ایکسپرٹ ہو، لیکن اگر وہ اپنے انقلاب کے لیے وقت نہیں دے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ اگر ڈاکٹرز فرض کریں یا اگر کوئی بہت بڑا انفلوئنشل ماہر جو انفلوئنشل ہو، ٹیکنوکریٹ ہو، وہ اسلامی انقلاب کے لیے وقت نہیں دیتا تو اس کی جو ٹیکنیکلٹی ہے یا ایکسیلنسی ہے وہ اس ہتھیار کی مانند ہے جو چھاونیوں میں نمائش کے لیے تو پڑی ہوتی ہے، دشمن کے ساتھ جنگ کے لیے کام نہیں آتی. دشمن کے ساتھ جنگ کے لیے کام نہیں آتی، وہ صرف نمائش کے لیے ہے. چھاونی میں پڑی ہیں اور 14 اگست اور 23 مارچ پہ لوگ جا کے اس کے دیدار کر لیتے ہیں. تو وقت ہے، وقت تمام مسائل کا حل ہے. وقت ہر چیز کا جو کمپنسیشن کرتا ہے. وقت کی کمپنسیشن کوئی چیز نہیں کر سکتی، کوئی چیز وقت کی کمپنسیشن نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں میں پیسے دوں گا اتنی زیادہ، میں یہ کام کر لوں گا، نہیں. جب تک آپ وقت نہیں دیں گے آپ کے وقت کی کمپنسیشن کوئی نہیں کر سکتا. آپ کی وقت کا الٹرنیٹ کوئی اور چیز نہیں ہے. آپ کو وقت دینا ہوگا اپنی تحریک کے لیے، وقت دینا ہوگا. اس لیے آپ نے 24 گھنٹوں میں
اس کے لیے آپ تقسیم کر لیں کہ آپ نے اس کے لیے خالص اس کے لیے کوالٹی ٹائم آپ نے کتنا دینا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور چھوٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹرز انفرادی طور پر بھی اور بحیثیت تنظیم بھی، مرکزی صدر صاحب تو چلے گئے ہیں، بحیثیت تنظیم بھی سکسیس سٹوری تخلیق کریں، سکسیس سٹوری۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سکسیس سٹوریز کی کمی ہے۔ سکسیس سٹوری، ہر ڈاکٹر ایک سکسیس سٹوری تخلیق کرے، ایک ایسی غیر معمولی انداز سے، ایک ایسی انقلابی انداز سے خدمت کرے کہ وہ سکسیس سٹوری بن جائے، لوگ اس کی مثالیں دینا شروع کر دیں۔ ہر فرد، ہر ڈاکٹر، اب آپ دیکھ لینا، یعنی بعض اوقات ہم دیکھ لیتے ہیں، مثلا گزشتہ دنوں میں نے انڈیا میں ایک ڈاکٹرز کی بڑے وہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ ان طبقات میں جس کو کہتے ہیں شودر، اچھوت، جس کو ٹچ نہیں کیا جاتا، ان کے اندر جا کے، ان کے اندر بیٹھ کے 10 روپے کے اوپر ان کی علاج معالجے کرتا تھا۔ اب اس کو، جس کو کہتے ہیں نا، اگر ہم میٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو اس کو پاگل کتے نے کاٹا تھا۔ ہے وہ ہندو، اس کو آخرت کا وہ نہیں ہے، لیکن جو شودر ہیں، جو دلت ہیں، جو اچھوت ہیں، جن کو ٹچ نہیں کیا جاتا، ان کے اندر جا کے بیٹھ کے ان کا مفت علاج کرنا اور مستقل اس آبادیوں کو ٹارگٹ بنانا، ایسا ہے، ایسی مثالیں جس کو سکسیس سٹوری کہا جاتا ہے۔ ہر فرد ایک سکسیس سٹوری بنے، اور ڈاکٹر بن سکتا ہے، ڈاکٹر میں سے ہر فرد ایک سکسیس سٹوری بن سکتا ہے۔ لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، لوگ ان کی کہانیاں سناتے ہیں، تو یہ سے ہر فرد جو ہیں اور اس طرح تنظیم بھی ایک سکسیس سٹوری جو ہیں وہ بنے۔ اور آخری بات یہ کہ جو لوگ جماعت میں آ سکتے ہیں تو وہ جیسے ڈاکٹر لطیف گل صاحب ہمارے استاد ہیں، ہمارے امیر ہیں، وہ جماعت میں آئیں اور جماعت کی قیادت کریں، جماعت ان پٹ دیں، جماعت کی تنظیم کی قیادت کریں۔ جیسے ڈاکٹر اقبال خلیل صاحب بہت بڑی خدمت کی ہے، پیما میں بھی، جماعت میں بھی، الخدمت میں بھی، تو جماعت میں بھی آئیں، اور جماعت جہاں پہ ممکن ہو، سہولت ہو، آسانی ہو، وہاں سنبھالیں جماعت کی قیادت کو۔ ایسے لوگ جو آپ جیسے ذہین ہوں، قابل ہوں، باصلاحیت ہوں، وہ آئیں گے جماعت میں، تو اس کے ساتھ ٹیلنٹ آئے گا جماعت میں، صلاحیت جماعت میں آئے گی، قابلیت جماعت میں آئے گی، اور جماعت جو ہیں وہ آگے بڑھے گی۔ تو یہ چند باتیں جو میں ضروری سمجھتا تھا اس موضوع کے مناسبت سے، وہ بطور تذکیر، بطور یاد دہانی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جو نئے صدر ہمارے صوبے کے آئے ہیں، شورا آئی ہیں ہماری صوبے کی، پیما کی، اللہ تعالی ان سب کو اپنی حلف اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔